حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ بڑے محدث اور فقیہ اور صوفی اور عالم اور بزرگ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا۔ کسی وجہ سے وہ اس یہودی نے اپنے مکان کے بیچنے کا ارادہ کیا۔ خریدار آئے، قیمت معلوم کی تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی جو یہودی تھا اس نے 2000 دینار اپنے مکان کی قیمت بتائی۔ خریداروں نے ان سے یہ بات رکھی کہ بھائی اس علاقے میں جو ریٹ ہے اور جو تمہارا مکان ہے 1000 سے زیادہ قیمت نہیں بنتی، پھر تم نے 2000 روپے کیوں قیمت مانگی؟ اس یہودی نے کہا کہ بھائی دیکھو 1000 دینار تو میرے مکان کی قیمت ہے، جیسا کہ تم سب نے کہا اور اندازہ لگایا، بالکل صحیح لگایا، یقیناً میرے مکان کی قیمت 1000 ہی بنتی ہے، تو 1000 روپے تو میرے مکان کی قیمت اور 1000 روپے میرے پڑوس کی قیمت ہے کہ دیکھو تو صحیح میرے پڑوس میں کون آباد ہے۔ میرے پڑوس میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آباد ہیں، 1000 روپے پڑوس کی قیمت۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، دیکھا آپ نے ایک ایمان والے صاحب ایمان کے پڑوس کی قیمت کہ 1000 روپے ایک اچھے اخلاق، ایک اچھی عادت، پڑوسیوں کا خیال رکھنے والا، کامل ایمان رکھنے والا بندہ، اللہ کا سچا پکا بندہ اور مکمل انسانیت کا پیکر کہا جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کے سچی تابعداری کرنے والا انسان کا پڑوس 1000 روپے قیمت پڑوس اچھے ہونے کی وجہ سے بڑھ گئی۔ اور آج افسوس، صد افسوس، ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم ایمان والے کہلاتے ہیں، ایمان کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے پوری دنیا میں ہماری ایک شناخت ہے، ایک پہچان ہے۔ آج افسوس ہے ہمارے حالات پر، ہمارے اخلاق پر، ہمارے کردار پر، ہمارے گفتار پر۔ ہم نے اپنے اخلاق ایسے برباد کر لیے، اپنی عادتیں ایسی بگاڑ لیں کہ سچ تو یہ ہے کہ آج ہمارے پڑوس میں کوئی بسنے کو تیار نہیں، اور بلکہ سچی بات اور کڑوی بات اور حقیقت پر مبنی بات یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان آج کسی غیر مسلمان بھائی کے پاس کرایت کے طور پر مکان لینے جاتا ہے، کرایہ دار بننا چاہتا ہے، تو مسلمان ہونے کی وجہ سے اسے کرایہ پر مکان نہیں دیا جاتا۔ یہ ان کا جرم نہیں ہے، یہ ان کی غلطی نہیں ہے کہ جو ہمیں اپنا مکان کرایہ پر دینے کو راضی نہیں ہے، جو اپنے پڑوس میں ہمیں مکان لینے پر راضی نہیں ہیں، ان کی کوئی خطا نہیں ہے، خطا ہماری ہے، غلطیاں ہماری ہے کہ ہم نے اپنے اخلاق اتنے خراب کر لیے، عادتیں اتنی بگاڑ لی، اپنے ویوہار ہم نے پڑوسیوں کے تعلق سے ایسا خراب کر لیا کہ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمیں چوٹ دے گا، یہ ہمیں دغا دے گا، یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، مسلمان اور مومن وہ ہے ہی نہیں جس سے اس کا پڑوسی اس کے شرور و فتن سے، اس کے فتنے سے، اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن ہے ہی نہیں، خدا کی قسم 3 بار آپ نے تاکید کر کے فرمایا کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں، 3 بار آپ نے تاکید کر کے فرمایا کہ جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ ایسے اخلاق ہو گئے آج ہمارے۔ کل وہ اخلاق تھے ہمارے کہ ایک یہودی ہے، وہ مکان بیچ رہا ہے، ایک ایمان والے کی وجہ سے، ایک مسلمان کی وجہ سے وہ اس کے مکان کی قیمت ڈبل ہو جا رہی ہے۔ ایک آج ہم ہیں کہ ہمیں کوئی اپنے پڑوس میں بسانے کو تیار نہیں ہے۔ کیا جو اسلام اس وقت تھا وہ اسلام آج نہیں ہے؟ جو قرآن اس وقت تھا کہ آج وہ قرآن نہیں ہے؟ جو کلمے کی تاثیر جب تھی کیا آج نہیں ہے؟ یقیناً ہے، اور 100% ہے۔ بس فرق یہ ہے ان مسلمانوں میں اور ہم آج کے اس دور کے مسلمانوں میں کہ آج ہم نے اپنے اخلاق خراب کر لیے، عادتیں بگاڑ لی، آج ہم شرارتی ہو گئے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں، اپنی عادتوں کو سنواریں، ہمارا پڑوسی ہم پر اطمینان رکھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں پڑوسیوں کو بہت
پڑوسیوں کے تعلق سے بڑی تاکید کی گئی ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اچھا معاملہ کیا جائے۔ فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جب پڑوسی بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت کرو، جب موت ہو جائے تو تعزیت کرو، جب وہ قرض دار ہو جائے تو قرضے کی ادائیگی کرو، وہ تم سے قرضہ مانگے تو قرضہ دو، کسی مصیبت میں ہو تو مصیبت میں اس کے کام آؤ، کوئی خوشی اسے نصیب ہو تو تم اسے مبارکباد پیش کرو۔ اور اگر پڑوسی تمہارا کسی عیب میں پڑ جائے، کچھ اس سے غلطی ہو جائے تو اس کے عیب کو چھپاؤ، پردہ پوشی کرو، اس کے عیب کو ظاہر نہ ہونے دو۔ وہ جب بھی تمہیں بلائے، جب بھی تمہیں آواز دے، تم اس کے آواز پر لبیک کہو، اس کی ضرورتوں کو، اس کے تقاضوں کو پورا کرو۔ یہ ایمان کی شان ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ ایمان کا حق ہے، کلمے کا حق ہے۔ یقیناً اگر آج بھی ہم اپنے ایمان کو اور اپنے اخلاق کو اور اپنی عادتوں کو اور اپنے طرز زندگی کو اگر ہم نے قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق اگر ہم نے ڈھالنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم بھی امن و سکون میں ہوں گے، ہمارے پڑوسی بھی امن و سکون میں ہوں گے، اور پھر پورا جب سارے کے سارے لوگ امن و سکون میں ہوں گے تو پورا کا پورا یعنی سارا کا سارا معاشرہ امن شانتی کا گہوارہ بن جائے گا، ایک مثالی بستی بسے گی، ایک مثالی محلہ ہوگا ہمارا، ہم چاہے کسی کے پڑوس میں ہوں، ہمارے پڑوس میں چاہے کوئی بھی ہو۔ اور یاد رکھیں اسلام نے پڑوسی کے تعلق سے کہیں بھی یہ بات نہیں کہی کہ مسلمان ہوں تو اچھا معاملہ کرو، غیر مسلمان ہوں تو بالکل اچھا معاملہ نہ کرو، ہرگز نہیں۔ پڑوس میں چاہے کوئی بھی ہے، کسی بھی مذہب دھرم کا ماننے والا ہے، ہمیں پڑوسی ہونے کے ناطے ان کے ساتھ ہمیشہ اچھے اخلاق، اچھے ویوہار، اچھی عادتیں، اچھی خصلتیں پیش کرنی چاہیے، اور ہمیشہ ان کا ہر معاملے میں خیال رکھنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ کا ایمان اس وقت تک کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپ کا پڑوسی آپ سے خوش نہ ہو اور مطمئن نہ ہو۔ اللہ رب کریم مجھے بھی اور آپ سبھی ساتھیوں کو عمل کی توفیق